آج کا ہمارا موضوع ہے آسٹریلیا کل، آج اور کل۔ آسٹریلیا 1606 میں دریافت ہوا۔ آسٹریلیا کو دریافت کرنے والے ہالینڈ کے شہری تھے۔ شروع میں اسے ہالینڈ کے نام سے پکارا جاتا رہا ہے، جبکہ امریکہ کو 1492 میں اسپین کے شہریوں نے دریافت کیا۔ لفظ آسٹریلیا لاطینی زبان سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب جنوبی علاقہ ہے۔ آسٹریلیا دنیا کا سب سے چھوٹا براعظم ہے، آبادی کے لحاظ سے اور رقبہ کے اعتبار سے بھی۔ آسٹریلیا کے سمندری ہمسایہ ممالک میں انڈونیشیا اور نیوزی لینڈ ہیں۔ علاوہ ازیں انڈونیشیا سے علیحدہ ہوا ملک مشرقی تیمور بھی آسٹریلیا کا سمندری ہمسایہ ہے۔ بے شک امریکہ میں سب سے پہلے اسپین کے لوگ پہنچے، لیکن حکومت وہاں برطانیہ نے بنائی۔ ایسے ہی آسٹریلیا میں سب سے پہلے ہالینڈ کے لوگ پہنچے، لیکن حکومت برطانیہ نے بنائی۔ برطانیہ نے آسٹریلیا کو اپنی کالونی 26 جنوری 1788 کو ڈکلیئر کیا اور انگریزی زبان کو وہاں رائج کیا۔ عیسائی مذہب کو آسٹریلیا میں پھیلایا۔ 26 جنوری کو ایک قومی تہوار کا درجہ دیا، لیکن اب آسٹریلیا کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہے۔ آسٹریلیا کو اگر مذہبی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کی تفصیل کچھ یوں بنتی ہے۔ نمبر 1، 43.9% عیسائیت۔ نمبر 2، 38.9% ایسے لوگ جن کا کوئی مذہب نہیں ہے، لا دین۔ نمبر 3، 3.2% اسلام مذہب جن لوگوں کا ہے۔ نمبر 4، 2.7% ہندو مذہب۔ نمبر 5، 2.4% بدھ مت۔ نمبر 6، 8.9% مختلف مذاہب کے لوگ۔ آسٹریلیا میں اسلام 17ویں صدی میں پھیلا۔ اسلام کو پھیلانے میں انڈونیشین مسلمانوں، بوسنیا اور کوسوو کے مسلمانوں نے اہم کردار ادا کیا۔ 1963 میں آسٹریلین فیڈریشن آف اسلامک سوسائٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ آسٹریلیا میں ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ مسلمان یہاں ہندوؤں سے زیادہ ہیں، جیسا کہ ہندو 2.7% ہے، جبکہ مسلمان 3.2% ہیں۔ عیسائیت کے بعد اسلام آسٹریلیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے۔ آسٹریلیا کے اصل باشندوں یعنی قدیم باشندوں کا ڈی این اے بر صغیر کے باشندوں سے ملتا جلتا ہے۔ جب یورپی حکمران، ان کی عوام اور فوج آسٹریلیا میں داخل ہوئی تو انہوں نے بہت سے آسٹریلوی باشندوں کو مختلف لڑائیوں میں قتل کیا اور بہت سے باشندے بیماریوں سے بھی مر گئے۔ ایسا ہی عمل امریکہ میں بھی ہوا تھا۔ جب امریکہ دریافت ہوا تھا، وہاں نزلہ و زکام کی بیماری نہیں تھی۔ جب یورپین امریکہ میں داخل ہوئے تو بہت سے قدیم امریکن باشندے نزلہ و زکام کے وائرس کا مقابلہ نہ کر سکے اور موت کی وادی میں چلے گئے۔ ایسے ہی نزلہ و زکام کے وائرس سے بہت سے قدیم آسٹریلین باشندے موت کی وادی میں چلے گئے۔ اصل باشندے یا قدیم باشندے بہت ہی معمولی تعداد میں آسٹریلیا میں موجود ہیں۔ اکثریت آسٹریلین قدیم باشندے شہروں میں رہائش پذیر نہیں ہیں، وہ صحرا، جنگل اور دیہاتوں میں رہتے ہیں۔ آسٹریلین قدیم باشندوں کی تعداد 4,10,000 ہے۔ آسٹریلیا میں رہائشی علاقہ تقریباً 5 تا 10% ہے۔ 90 تا 95% علاقہ بے آباد ہے۔ آسٹریلیا سب سے خشک آباد براعظم ہے۔ آسٹریلیا میں بنجر زمین، صحرا اور چٹانی رقبہ بہت زیادہ ہے۔ آبپاشی کا نظام دریاؤں کو استعمال کر کے قائم کیا گیا ہے۔ مشہور زرعی فصلوں میں گندم، گنا، پھل، دالیں، کاٹن وغیرہ وغیرہ ہیں۔ پرندے اور جانور بھی زرعی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جیسا کہ پولٹری فارم، بکری فارم اور گائے فارم وغیرہ وغیرہ۔ دنیا کا سب سے بڑا گائے فارم آسٹریلیا میں ہی ہے۔ کانگرو جانور آسٹریلیا میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ رقبہ کے لحاظ سے آسٹریلیا کی آبادی بہت ہی کم ہے۔ اس وقت آسٹریلیا کی آبادی تقریباً 2,28,12,531 ہے۔ آسٹریلیا میں اس وقت 92% سپیم فارم، 7% ایشیائی اور 1% مختلف نسلوں کے لوگ آباد ہیں۔ آبادی میں کمی آسٹریلیا کا ایک مسئلہ ہے۔
آبادی متوازن رکھنے کا اصول ہے کہ ایک عورت یا ایک میاں بیوی 2.1 بچے پیدا کرے۔ ایسا اگر نہیں کریں گے تو آبادی غیر متوازن ہوگی۔ 2 سے زیادہ بچے یعنی 3، 4، 5 بچے پیدا کریں گے تو آبادی میں اضافہ ہو جائے گا۔ 1 بچہ پیدا کریں گے تو آبادی میں کمی ہو جائے گی۔ اس وقت یعنی 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق آسٹریلیا میں فی عورت یا فی میاں بیوی پیدائش کی شرح 1.63 ہے، یعنی شرح پیدائش 2 بچوں سے کم ہے۔ اس لحاظ سے آسٹریلیا آبادی میں کمی کا شکار ہے۔ اس کو انسانوں کو امپورٹ کرنا ہے، تب ہی آبادی متوازن رہے گی۔ آسٹریلیا نے برطانیہ سے کچھ حد تک آزادی 1 جنوری 1901 میں حاصل کی، یعنی 1 جنوری 1901 میں حاصل کی، لیکن مکمل آزادی اسے حاصل نہیں ہوئی۔ اب بھی شہزادہ چارلس سومعینی بادشاہ کا عہدہ رکھتے ہیں۔ بے شک سربراہ حکومت انتھونی البانیز ہے۔ اس وقت جو آسٹریلیا میں کرنسی استعمال ہو رہی ہے اس کو آسٹریلوی ڈالر کہتے ہیں۔ پاکستان کی طرح ٹریفک سمت آسٹریلیا میں بائیں جانب کی استعمال کی جاتی ہے۔ دوسری عالمگیر جنگ کے بعد برطانیہ کے علاوہ امریکہ کی گرفت بھی آسٹریلیا پر کافی مضبوط ہو گئی ہے۔ 1951 سے اب تک آسٹریلیا امریکہ کا باقاعدہ فوجی حلیف ہے۔ آسٹریلیا کی مسلح افواج کو آسٹریلین ڈیفنس فورسز کہا جاتا ہے۔ آسٹریلیا کی فوج کی کل تعداد 51,000 ہے۔ آسٹریلیا کا کل رقبہ 76,17,930 ہے۔ یہ رقبہ مربع کلومیٹر میں ہے۔ آسٹریلیا معاشی اعتبار سے ایک مضبوط ملک ہے۔ آسٹریلیا کے فی کس جی ڈی پی آمدنی برطانیہ، جرمنی اور فرانس سے تھوڑی سی زیادہ ہے۔ 2005 میں اکانومسٹ میگزین نے انسانی معیار زندگی کے حوالے سے آسٹریلیا کو 6واں نمبر دیا ہے۔ صحت کے لحاظ سے یہ ایک اچھا ملک ہے۔ آسٹریلین ڈالر 1983 سے آزاد ہے۔ اس وقت آسٹریلین ڈالر کی 1 یونٹ ویلیو 1 آسٹریلوین ڈالر برابر 181 پاکستانی روپے ہے۔ آسٹریلیا کی برآمدی منڈیوں میں جاپان، چین، امریکہ، جنوبی کوریا اور نیوزی لینڈ شامل ہیں۔ آسٹریلیا کی آمدنی کا بنیادی ذریعہ خدمات ہیں، جیسا کہ سیاحت، تعلیم اور معاشی خدمات کا حصہ کل جی ڈی پی کا 69% ہے۔ شرح خواندگی کی شرح 99% ہے۔ 58% لوگ فنی تعلیم یافتہ ہیں۔ جنرل ایجوکیشن بہت ہی کم لوگ حاصل کرتے ہیں۔ تعلیم یافتہ لوگوں کو آسٹریلیا بہت زیادہ تعداد میں امپورٹ کرتا ہے اور تعلیمی فیس کی مد میں بہت زیادہ آمدنی حاصل کر رہا ہے۔ 1970 کے بعد ہی تھرڈ ورلڈ کے ممالک کے عوام کو آسٹریلیا نے انٹری دینا شروع کی ہے۔ اس سے پہلے یورپ اور امریکہ کے شہری ہی آسانی سے آسٹریلیا میں داخل ہو سکتے تھے۔ اس کی برآمدات میں گائے، بکری، کوئلہ، سونا، چاندی، کاپر وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ آسٹریلیا کے ایئرپورٹ کی تعداد 613 ہے۔ آسٹریلیا اپنی آمدنی کا 2.04% دفاعی بجٹ پر خرچ کرتا ہے، کیونکہ آسٹریلیا کی فوج کی تعداد صرف 51,000 ہے۔ آسٹریلیا کا دارالحکومت کینبرا ہے۔ آسٹریلیا کے بڑے شہروں میں سڈنی، میلبورن، برسبن، پرتھ اور ایڈلیڈ ہیں۔ آسٹریلیا ان 7 ممالک میں شامل ہے جو 20 سال سے اقوام متحدہ کی اس قرارداد کی مخالفت کرتے رہے ہیں، جس میں اصلی اور مقامی آبادیوں کے حقوق کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں خاص طور پر زمین کا حق ملکیت ہے۔ آسٹریلیا کے شہروں کی تعلیمی لحاظ سے رینکنگ کچھ اس طرح ہے: نمبر 1 میلبورن، نمبر 2 سڈنی، نمبر 3 ایڈلیڈ، نمبر 4 برسبن، نمبر 5 پرتھ، نمبر 6 کینبرا، نمبر 7 ہابرٹ۔ آسٹریلیا کی آمدنی کا اہم ذریعہ غیر ملکی اسٹوڈنٹس ہیں۔ اکثریت اسٹوڈنٹس آسٹریلیا میں ہی نوکری حاصل کر لیتے ہیں اور وہیں رہائش اختیار کر لیتے ہیں۔ آسٹریلیا میں پبلک ٹرانسپورٹ کئی شہروں میں فری ہے۔ اسپورٹس میں بھی آسٹریلیا کا اہم مقام ہے۔
جس میں خاص طور پر ہاکی، نیٹ بال، رگبی بال، سائیکلنگ، کشتی رانی، تیراکی، فٹ بال، گھڑ دوڑ، موٹر ریسنگ اور کرکٹ وغیرہ وغیرہ ہیں۔ پاکستانی عوام آسٹریلیا کو کرکٹ کے حوالے سے زیادہ جانتی ہے۔ کرکٹ کی مختصراً تاریخ کچھ یوں ہے۔ کمرشل کرکٹ سب سے پہلے انگلینڈ میں شروع ہوئی، بعد ازاں کرکٹ آسٹریلیا کیری پیکر کمرشل ورلڈ سیریز کرکٹ کے نام پر پہنچی اور بہت سے کرکٹروں کو کیری پیکر نے خریدا، جس میں پاکستانی کرکٹرز بھی شامل تھے جیسا کہ عمران خان وغیرہ وغیرہ۔ اب کمرشل کرکٹ سب سے زیادہ انڈیا میں ہو رہی ہے۔ پاکستان میں بھی کمرشل کرکٹ PSL کے نام سے ہو رہی ہے۔ آسٹریلیا نے 6 دفعہ کرکٹ ورلڈ کپ جیت کر ایک عالمی ریکارڈ کام کیا ہے، لیکن وہاں کوئی بھی مشہور کرکٹر سیاست کے میدان میں نہیں ہے۔ آسٹریلیا کے ورلڈ کپ جیتنے کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ 1987، 1999، 2003، 2007، 2015 اور 2023۔ آپ کو میرے آرٹیکل سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آسٹریلیا ایک پرامن ملک ہے۔ یہاں فنڈامنٹلزم اور ریسزم نہ ہونے کے برابر ہے۔ آسٹریلیا کا مستقبل تابناک ہے۔ پلیز لائک، کمنٹس، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی YouTube channel TSC Tariq Search Channel and my YouTube channel TSC Tariq Study Channel Shorts. Thank you.